اور جو ہی بچہ اس جہان میں آتا ہے، شکل ماتر سے باہر نکلتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس ناڑو کو کاٹا جس ماں کے پیٹ میں وہ خوراک لیتا رہا، کیونکہ وہ گندا خون ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ وہ زبان کے ذریعے دیا جائے۔ جو ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اب اس کو غذا جو ہے وہ زبان کے ذریعے دی جاتی ہے، چاہے گٹی دو، دودھ دو، جو مرضی دو، شہد دو۔ دنیا کو بتلا دیا کہ زبان میں نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے بنائی ہے، پیٹ میں اس لیے خوراک نہیں دی کہیں یہ ناپاک نہ ہو جائے۔ اور مومن کی زبان ناپاک نہیں ہونی چاہیے، اس پہ اوپر گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر غیبت نہیں ہونی چاہیے، برے کلمات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ زبان سے جب بھی نکلے ذکر خدا نکلے یا نعت مصطفیٰ نکلے، اور دل جو ہے اس میں محبت خدا اور محبت رسول خدا ہونی چاہیے، اور تمہاری آنکھوں میں جلوہ گئے محبوب ہونا چاہیے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ تمام چیزیں ایک طرف اور ایک شعر اس کی ترجمانی کر دیتا ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار کی نہیں کیتا یار نیک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، کئیاں نوں روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئیاں نوں روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی ترس دین سونے دے دیدار واسطے، کی نے کیتا یار نیک۔ اس لیے زبان جو ہے یہ پاک ہونی چاہیے، زبان پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے، لغو بات نہیں آنی چاہیے۔ اور آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلا ہوں، میں نے وہ بھی خطیب دیکھے ہیں استغفراللہ جو مسجد میں لطیفے سنا کے خود بھی ہنستے ہیں، لوگوں کو بھی ہنساتے ہیں۔ کاش انہوں نے میرے آقا کریم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہوتی۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا فرماتے ہیں جو مسجد میں ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا آئے گا۔ دو جگہوں پہ سرکار نے ہنسنے سے منع فرمایا ہے، ویسے بھی ہنسنا سنت نہیں، مسکرانا سنت سرکار کی۔ مسجد میں ہنسنے کو سرکار نے ناپسند فرمایا، قبرستان میں ہنسنے کو بھی سرکار نے ناپسند فرمایا۔ اور ایک اور سرکار کے بڑے سخت الفاظ فرمایا، جو مسجد میں کوئی بیہودہ بات کر دے، لغو بات کر دے، اس کی 40 سال کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا ایک سیول جج، چھوٹا سب سے چھوٹا حکم ہے ملک کا، یا جب اس کے جب عدالت میں جاتے ہو تو بالکل تمہارے بٹن بھی بند ہوتے ہیں، خوشبو لگی ہوتی ہے، لباس بھی پیارا ہوتا ہے، موبائل فون بھی آف ہوتے ہیں، تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہی، اس کا گھر ہے، اس کا دربار ہے۔ اس کے گھر کے تقدس کو پامال کرو گے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب سے زیادہ زبان کے اوپر جو ذکر ہے وہ کلمہ طیبہ کا ہونا چاہیے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے، جو جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے، جو فاسق کو سعید بنا دیتا ہے، جو کافر کو مومن بنا دیتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی کافر جتنے مرضی صابن استعمال کرے، جتنی مرضی خوشبوئیں لگائے، نہر دریا سمندر میں غوطے لگائے، وہ ناپاک رہتا ہے۔ جو ہی کلمہ طیبہ پڑھ لے گا وہ پاک ہو جائے گا، جو ہی کلمہ طیبہ پڑھ لے گا وہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ اس کلمے اندر راز نیارے نے، اس کلمے دے راز نیارے نے، جس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ناپاک کو پاک کر دیتا ہے، منافق کو
مومن بنا دیتا ہے، کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے، شکی کو سعید بنا دیتا ہے، جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے، بدبخت کو نیک بخت بنا دیتا ہے، قطرے کو دریا بنا دیتا ہے، پتھر کو گوہر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑا کمال اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ درخت ہے ایمان کا۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا وہ درخت ہے جس کی جڑیں مومن کے دل میں ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان تک ہوتی ہیں۔ یہ سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی حضرت علی شیر خدا کی اولاد میں ہیں، لیکن وہ سید نہیں لکھتے، اس لیے کہ حضرت علی شیر خدا کے 18 بیٹے ہیں۔ سید وہی لکھ سکتا ہے جو امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے ہے، باقی 16 بیٹوں کی اولاد سید نہیں لکھتی۔ کوئی علوی لکھ لیتا ہے، کوئی اور لکھ لیتا ہے، کوئی رضوی لکھ لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ زیادی لکھ لیتا ہے، مختلف نام ہیں، لیکن سید وہی لکھے گا جو حسنین کریمین علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی تربیت جو ہے، یہ اللہ کے محبوب نے حکم دیا حضور غوث اعظم کو، آپ کی تربیت انہوں نے کی ہے، بے شک وہ پردہ فرما چکے، لیکن تربیت سلطان بہو رحمۃ کی حضور غوث پاک نے فرمائی ہے۔ ان کا جتنا بھی کلام ہے نا، 6-7 کتابیں میرے پاس ان کی کتابیں ہیں، لوگ تو سمجھتے ہیں شاید صرف شاعری کی ہے، ان کی بڑی اچھی کتابیں ہیں، فقر کے اوپر بھی، این الفقر بڑی کتاب بھی میں نے رکھی ہے اپنے پاس۔ تو آپ نے 13واں پارہ پڑھیے، اس میں اللہ سبحانہ نے ایک مثال دی ہے، مَا کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 13واں پارہ پڑھیے ذرا، اللہ فرماتے ہیں کہ علم تارا کیفا، کہ آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا، اپنے محبوب سے مخاطب ہے نا، محب اور محبوب کی بات ہو رہی ہے، محبوب آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا، آپ نے مشاہدہ نہیں فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دی ہے، محبوب آپ کے رب نے کتنی بہترین مثال دی ہے، کس چیز کی؟ کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پاک درخت کی ہوتی ہے، جیسے پاکیزہ درخت ہوتا ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی۔ بھائی کسی درخت کی بہترین ہونے کی یہی دلیل ہے نا، اس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں لمبی ہو، تیز سے تیز ہوا اس کو گرا نہ سکے۔ اور میں کہ باقی درختوں میں سال میں کسی پہ 1 دفعہ پھل لگتا ہے، کسی پہ 2 پر، لیکن شجرہ ایمان پر 12 مہینے ہی پھل لگا رہتا ہے۔ مومن اس کا پھل دنیا میں بھی کھائے گا، قبر میں بھی کھائے گا، حشر میں بھی کھائے گا۔ اور اسی چیز کو سلطان بہو رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، آپ نے بڑی کمال تشریح اس کی ہے۔ یہ 13ویں پارہ کی آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے، پھر سن لو، مَا کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ سلطان پر رحمۃ اللہ پتہ ہے اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفیت بات دا پانی ملے ہر رگے ہر جا
مچایا تے جاں پھلن پر آئی ہو تے جیوے مرشد کامل باہو کہ جس نے بوٹی لائی ہو یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ شعر تو بڑی دنیا پڑھتی تھی، آج میں نے ثابت کیا یہ اس آیا مقدسہ کا ترجمہ ہے. اور دوسرا آؤ میں اس کی تشریح بھی کر دوں کہ اس کا معنی کیا ہے. حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. مایا یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا، اس کے درخت کا بیج جو ہے وہ میرے مرشد نے میرے دل میں بویا. نفی اسبات دا پانی ملیا. نفی اسبات، نفی کہتے ہیں نہیں کو، اسبات کہتے ہیں کو. لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ مگر اللہ یہ اسبات ہے. ماں کہ اس کلمہ طیبہ کے ساتھ پھر آبیاری کی، اس بیج کی، اس بیج کی آبیاری کی، اچھے پانی دیا ہے اس بیج کو، اس درخت کو. تیسرا فرماتے ہیں کہ اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن پہ آئی ہوں. جب میں نے ذات حق کو پہچان لیا نا تو پھر میرے اندر خوشبو نے اپنا ڈیرے لگا لیے. پھر میرا تن من پاک ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، خوشبو کے حلے آنے شروع ہو گئے. آگے آخر میں دعا دیتے ہیں اپنے مرشد کو، جیوے مرشد کامل باہو جس نے بوٹی لائی ہو. کہ میرے مرشد کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جس نے ایمان کا بیج جو ہے یہ کلمہ طیبہ کا درخت میرے دل میں لگا. ایمان سے بتانا ابھی تک کسی نے آپ کو اس کا معنی بتایا ہی نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ وہ درخت ہے جس کو شجر ایمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ کا شجرۃ طیبۃ. 13واں پارہ بڑے واضح الفاظ ہیں. میں نے 2 دفعہ آیا مقصہ پڑھی اس لیے کیونکہ شک شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے. تو یہ شجر ایمان جو ہے، باقی کوئی بھی درخت لے لو دنیا کا، کسی کو سال میں 1 دفعہ پھل لگتا ہے، کسی کو 2 دفعہ لگتا ہے، لیکن شجر ایمان اس کو 12 مہینے پھل لگا رہتا ہے. اور یہ طاقتور ترین درخت ہے. فرمایا کہ اس کی جو جڑیں ہیں اصلھا ثابتن، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. اس کے ذریعے مومن کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب صحابہ نے دیکھا نا کہ جو مالدار صحابہ ہیں وہ تو ہم سے بازی لے گئے دین میں، صدقہ خیرات کر کے پریشان ہو گئے. جب سرکار کی بارگاہ میں آئے نا غریب صحابہ، تو میرے آقا تو وہ ہے نا، تکلیف غلام کو پہنچتی ہے درد وہ سینے میں محسوس کرتے ہیں. میری بات نہیں ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، عزیز علیہ ما عنتم. تمہارا مشکل میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے. grievous to him is your falling into distress. تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، پریشان محبوب خدا ہوتے ہیں. سرکار نے آیا کہ میرے صحابہ، میرے غلاموں کیوں پریشان ہو؟ کیا حضور ہم بھی پھر جتنی عبادت کرتے رہے ہیں، پھر مالدار صحابہ تو ہم سے بازی لے کے وہ صدقہ خیرات کرتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے. تو سنو میرے آقا کریم نے کیا فرمایا. میں تم ایسے کرو، تم ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو جہاں تک تمہیں یہ کلمات پہنچائیں گے مالدار کا ثواب وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اور علامہ حافظ ابن کثیر نے ایک حدیث نقل کی ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں اس حدیث کے، اور مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو یہ بندہ یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ والحمد للہ تبارک اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے نورانی اور بے خطا فرشتے ان کلمات کو اپنے پروں میں چھپا کے اللہ کی طرف پرواز کرتے ہیں، اور جس مجمع کے قریب سے گزرتے ہیں نا وہ فرشتے بھی ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. میرے آقا کریم فرماتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات لے جاتے ہیں تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی اس عرش اعظم کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو سرکار نے کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا ذکر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہو؟ 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ تبارک اللہ، کہیں سبحان اللہ وبحمدہ والحمد للہ، مختلف کلمات ہیں. میں کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ذکر ہو تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو. علامہ حافظ ابن کثیر نے اس بات کو نقل کیا، راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم ادھر امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، ہم دعا مانگنے کی اجازت نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں. میاں فروغ صاحب جنا گڑ پائی پھر میٹھا کیوں نہیں ہونا نا؟ پھر کہتے نہیں جی پریشانی بڑی ہے. تمہیں آقا کریم نے یہ حکم دیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ. جامع ترمذی کے حدیث نمبر 3371 ہے، سرکار نے فرمایا کہ ساری عبادت کا مغز جو ہے، جو روح ہے، وہ دعا میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے تو معمول بنا لو کہ دم دم نال ذکر کراں مولا تیری شاناں دا، دم دم نال ذکر کراں مولا تیری شاناں دا، تیرے نام تو وار دیواں او جنی میری عمر ہووے، تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے، دم دم نال ذکر کراں آقا تیری شاناں، تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے. یہ زبان اس واسطے بنائیے اتنے ذکر خدا ہوئے، ذکر مصطفیٰ ہوئے. دل اس واسطے بنایا ہوئے یہ یاد خدا ہوئے، یاد مصطفیٰ ہوئے. اور اکھاں اس واسطے تو دتیاں نے یہ جمال حبیب کبریا ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا جامعہ ترمذی شریف پڑھتے ہیں، اور مشکوٰۃ صفحہ 201 کے اوپر بھی حدیث شریف موجود ہے. 2 کتابوں میں حدیث ہے. راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ واہل الدعاء الحمدللہ. آج یہ بھی مسئلہ قریب نماز کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں، ہم ایسے ذکر نہیں کرتے. سنی وہ ہے جو سرکار کے سنت کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے. یہ جامعہ ترمذی 66 کی حدیث ہے.